یہ دیکھیے مفتی یہ طارق مسعود صاحب ہیں، یہ اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو تو غلط کہہ رہے ہیں، خاص کر جو محرم کی نیاز ہے یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء ہیں ان کے پاس کچھ دلائل ہوں گے، خاک دلائل ہوں گے، سیدھے طریقے سے اس کا رد کرو، ہر غیر اللہ کی نظر و نیاز کا رد کرو۔ اور اس کے بعد یہ جو دین کے اوپر اجرت لیتے ہو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں اس پہ پیسے لیتے ہیں، قرآن پڑھانے کے پیسے، ٹیوشن جس کو کہتے ہو، تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ یہ الیاس قادری ہے، پھر یہ علی انجینئر ہے، وہ بھی اس کو رد پوری طرح نہیں کرتا ہے، یہ دوسرے اور دو ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ باقی کوئی مسلک اس سے ہٹا ہوا نہیں، اس حرام خوری سے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، سارے کے سارے دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، اذان پڑھانے کی، اذان اور امامت کرانے کی۔ اور باقی یہ جو بریلوی ہیں، دوسری غیر اللہ کی نظر و نیاز جو ہے، 11ویں 12ویں محرم کی سبیلیں سب کو کھاتے ہیں منو سلوا سمجھ کر۔ تو وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہی شیخ حرم ہے، چرا کے بیچ کے آتا ہے، دل کے ویسو چادر زارا، اس طرح کوئی شعر ہے، یہی حرام خور ہے۔ اسی وجہ سے آج دین جو ہے نا بکاری بن گیا ہے، کچکول ان کا نہیں جو ہے ان کا ختم ہوتا ہے۔ ہر جگہ یہ بسوں کے اندر چڑھ کے آتے ہیں، فلان جگہ مسجد بن رہی ہے، چندہ دو جی، فلان جگہ یہ کرو، بگاریو۔ اس طرح کبھی اسلام میں مسجدیں بنی ہیں؟ اسلام میں تو یہ جس علاقے کے اندر دو چار مومن ہوں، اسب حیثیت جس طریقے سے بھی، یا کوئی اپنے طور پر وہاں جا کے اگر گزرا ہے اس طریقے سے، اس میں کوئی حصہ ڈال دے، علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ کہ ایک پورا سلسلہ بھیک مانگنے کا شروع کر دو کہ وہاں پاکستان سے یہاں بحرین میں آتے ہیں کہ وہ جی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، فلاں علاقے کے اندر مسجد بن رہی ہے جی، پھر سعودی عرب میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، پورا پیشہ ان کا بزنس ہے۔ اندازہ لگائیے، ویزے لگا کے، ٹکٹیں کٹا کے یہاں لاکھوں خرچ کر کے آتے ہیں، پھر کتنا کما کے لے کے جاتے ہوں گے۔ یہ ان کا ناصر رحمانی ہے اہل حدیثوں کا، یہ بھی یہاں آتا ہے۔ طارق جمیل نے بھی ایک دفعہ آنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے یہاں اس کی مخالفت بھی کی۔ باقی یہ توصیف الرحمان بھی آتا ہے، ادھر سے بھی کھاتا ہے، مال کھاتا ہے، ادھر بحرین میں بھی آتا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں۔ پھر ادھر کتنے ان کے مدرسے بنائے انہوں نے، کوئی دارالسلام سے کے نام سے، کوئی دارالایمان کے، اس طرح کے بے شمار سارے کھائے جا رہے ہیں، دین کے نام پر کھاتے ہیں بے ایمان۔ ان حرام خوروں کی جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ان کو امام بنانے کے بعد آپ کی جو ہے نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے جی۔ عقیدے بھی خراب اور کمائی بھی حرام، اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی۔ جب تک ان حرام خوروں کو یہ ہڈی دینا بند نہیں کرو گی، حق کبھی نہیں بولیں گے، کبھی مسلکوں سے نہیں نکلیں گے، آپس میں لڑاتے رہیں گے یہ لوگوں کو سارے کے سارے۔